वबरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदेद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे इस छोटे से एफर्ट में आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा मेरे लिए। और अल्लाह पाक भी आपके आपके इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। और जो मैंने 10 से 15 लोगों के लिए एक गिव अवे अनाउंस किया है, जो लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक और शेयर करेंगे, उनमें से 10 से 15 लोगों को, जो सब्सक्राइबर्स होंगे, उनको सिलेक्ट किया जाएगा गिव अवे के लिए। और फिर यहीं पे उनके होम एड्रेसेस, उनके नाम अनाउंस करके उनके होम एड्रेसेस पर एक अच्छा सा गिव अवे जो है वो सेंड किया जाएगा इंशाल्लाह। और ये गिव अवे का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा 1000 के बाद भी। तो चले जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह पाक का एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और अल्लाह पाक आज भी आप सब पर अपना करम और फजल कायम रखे, आमीन। आज जिस मौजू पर एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाह रही थी, वो मौजू है कि जिंदगी एक नेमत है। जिंदगी एक अल्लाह की हमें दी गई बहुत ही खूबसूरत नेमत है, जिसकी हमें कदर करनी चाहिए, जिसके लिए हमें अल्लाह पाक का शुक्रगुजार होना चाहिए। और अल्लाह पाक ने जो हमें बेतहाशा इसके अंदर नेमतें अता की, बेतहाशा हम पर करम किए, हम पर अपनी रहमतों का नज़ूल किया, हमें एक ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाजा जो सारे अंबिया कराम में सबसे अफजल है। हमें एक मुसलमान बहैसियत मुसलमान पैदा किया और हमें दीन इस्लाम जैसा खूबसूरत दीन अता फरमाया, कुरान मजीद जैसी खूबसूरत किताब अता फरमाई। और जिंदगी में तरह तरह की रहमतें और नेमतें हमें अता की। हम अपने पाक परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। हमारे पास इल्फाज नहीं होते कि हम उसका सारी जिंदगी भी सजदा रेज़ रहकर अगर उसका शुक्र अदा करें तो कम है। बहुत से लोग अक्सर मैंने देखा है कि वो अपनी जिंदगी से नाखुश होते हैं और शिकवा करते नजर आते हैं कि उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता और अल्लाह पाक उनसे उनकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता, उनके साथ ज्यादती होती है, उनको वैसा पे बैक नहीं मिलता, उनके एफर्ट्स का वैसा उनको नतीजा नहीं मिलता जैसा वो कर रहे हैं, और वो अपनी जिंदगी से काफी नाखुश और नाला नजर आते हैं, नाराज नजर आते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि जिनके पास दौलत है, जिनके पास शोहरत है, जिनके पास ऊंचा मुकाम है, ये अल्लाह पाक का उन पर फजल है। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कि अल्लाह जिसे चाहे नवाजता है, अल्लाह जिसे चाहे बुलंदी मुकाम देता है। ये अल्लाह की अपनी मर्जी है, अल्लाह की अपनी तकसीम है, वो बेहतर जानता है कि उसने क्या करना है। क्योंकि अल्लाह से बड़ा अच्छा, क्योंकि वो हमारा कारसाज है, वो हमारा परवरदिगार है, उससे अच्छा प्लानर कोई हो नहीं सकता। तो लोग ये समझते हैं कि अगर किसी के पास दौलत है, इज्जत है, कोई बहुत ज्यादा अगर नेमतों से उसे नवाजा गया है तो उस पर अल्लाह पाक का बहुत फजल है। और जिनके पास कुछ नहीं है, जो गरीब हैं या जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में डिप्राइव कर रहे हैं, या जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, वो उनके ऊपर अल्लाह का करम नहीं है, अल्लाह का फजल नहीं है, अल्लाह पाक उनसे राजी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी एक आम इंसान की तरह गुजारी। उन्होंने खुद कहा कि मुझे दौलत और इस तरह की आसाइशों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी बगैर बेतहाशा नेमतों के और आसाइशों के गुजारना चाहता हूँ। उन्होंने खुद से अल्लाह पाक से ये चीज दुआ में मांगी, अपने लिए भी और अपने अहलो अयाल के लिए भी। दौलत अगर दौलत और दौलत अगर
دولت اور اس طرح کی نعمتیں اگر اللہ پاک کا اتنا ہی فضل ہوتا تو فرعون کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، قارون کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اور آپ بہت سے ایسے نان مسلمس بھی دیکھتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے پاس بھی بے تحاشا نعمتیں ہیں، آسائشیں ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو بھی نوازا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس پر اللہ پاک کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا بہت فضل ہو گیا، کیونکہ دولت کو اللہ پاک نے ایک آزمائش کے طور پر بھی بنایا ہے ہمارے لیے. رتبے کو، ایک جو مقام ہمیں ملتا ہے زندگی میں، جو شہرت ہمیں ملتی ہے زندگی میں، جو دولت، جو اولاد، جو کچھ بھی ہمیں زندگی میں ملتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک آزمائش بھی ہے، کیونکہ ہمیں اس کے ساتھ انصاف کرنا ہوتا ہے. اگر ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اگر ہم ان چیزوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو یہی چیزیں قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم میں جانے کا باعث بنیں گی. قبر میں بھی ہمارا عذاب کا باعث بنے گی اور قیامت کے دن بھی ہمارے لیے جہنم میں جانے کا باعث بنے گی. تو ہمیں جتنا ہو سکے ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اپنی زندگی سے راضی رہیں گے، اب اللہ کی تقسیم سے راضی رہیں گے، اتنا ہی اللہ زیادہ ہم سے خوش ہو کر ہماری چاہتوں کو، جو ہماری کمیاں ہیں، جو اللہ سمجھتا ہے کہ یہ اس بندے کی ضرورت ہے اور اسے عطا کرنا چاہیے، ہمیں وہ بغیر مانگے ہی عطا کرتا ہے، بغیر مانگے ہی دے دیتا ہے. تو جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے، جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے، پھر وہ مزید ان چیزوں کی طلب میں رہتے ہیں اور اللہ ان کو پھر اس چیز سے نوازتا نہیں ہے. پھر اللہ ان کے لیے زندگی مزید مشکل کر دیتا ہے، اور اگر وہ نواز بھی دے تو پھر اس انسان کو ایسے امتحان میں ڈالتا ہے جس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ انسان یہ کہتا ہے کہ کاش میری پہلے والی زندگی ہی میرے پاس واپس آ جائے، وہی اچھی تھی، اس آزمائش سے تو بہتر تھی. کیونکہ آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے گھر سب کچھ ہوتا ہے، آسائشیں بھی ہوتی ہیں، سارے معاملات ان کے بہتر ہوتے ہیں، جو دنیاوی معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر سکون نہیں ہوتا، یا وہ ان آسائشوں کا استعمال نہیں کر سکتے، یا وہ ان بے تحاشا نعمتوں کو جو اللہ پاک نے اسے عطا کی ہے، نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ وہ ان کو ویسے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ نہیں کھانا، یا آپ نے اس طرح نہیں رہنا، یا آپ نے یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی، آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. یعنی کوئی نہ کوئی کمی اللہ پاک ضرور ایسی رکھتا ہے کہ وہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری زندگی، اگر ہمیں اتنا کچھ مل گیا تو ہماری زندگی بڑی پرفیکٹ ہو گئی ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی کمی لازمی ہوتی ہے. اللہ کسی نہ کسی آزمائش، کسی نہ کسی امتحان میں انسان کو ضرور ڈالتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ یا مجھ سے دور جاتا ہے. اور جو شکر کا کلمہ پڑھتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ پھر اس کی آزمائش کو اس کی آسانی میں بدل دیتا ہے. اور جو شکر کا کلمہ نہیں پڑھتا، جو اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی دی گئی آزمائش پر راضی نہیں ہوتا، بلکہ گلے شکوے کا رویہ اختیار کرتا ہے، پھر اللہ اس کی اس آزمائش کو، اس مشکل کو مزید سخت کر دیتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ اللہ پاک کا شکر گزار رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنی زندگی میں. جیسے لوگ سم ٹائم اس حد تک آ جاتے ہیں کہ خودکشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور بھی بہت سے کبھی نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اور غلط راستے اختیار کرتے ہیں اپنے مقصد کو پانے کے لیے. تو یہ سب شیطان کے کیے گئے راستے ہیں، یہ سب نفس اور شیطان کے بتائے گئے راستے ہیں کہ جب وہ انسان کسی کمزور دماغ، کسی کمزور ول پاور والے انسان کو قابو کر لیتا ہے اور پھر اس کو غلط راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، جو سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جو مضبوط کردار والے انسان ہوتے ہیں، جو نماز، قرآن اور جو اللہ پاک سے رجوع کرتے ہیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ان تمام آزمائشوں سے گزرتے ہیں، وہ ان تمام آزمائشوں کا بڑے بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں، اور اللہ پاک کا ہر مقام پر شکر ادا کرتے ہیں. اور جب اللہ پاک دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرا ناشکرہ ہونے کی بجائے میرا شکر کا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اللہ اس کی ان تمام آزمائشوں کو، ان تمام امتحانوں کو اس کی آسانی میں بدل دیتا ہے.
تو آج کے لیے بس یہی ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ پاک کی تقسیم پہ راضی رہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور زندگی جیسی نعمت کو کبھی برا بھلا نہ کہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو یہ چھوٹا سا میسج جو ہے وہ پسند آیا ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی کو ایک اللہ پاک کا خوبصورت تحفہ سمجھ کر ہمیشہ اس کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شکر ہی ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، جس سے ہمیں اللہ پاک کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اور انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور چھوٹے سے ایک گفتگو کے ساتھ۔ اور آج کا وظیفہ جو ہے انشاءاللہ میں شارٹ ویڈیو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، اور اللہ پاک آپ سب کی زندگی کو خوبصورت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔